الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور الإيمان وزين أخلاقنا والقرآن والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد الذي أنزل عليه الفرقان وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا بالبيان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے. سبحان اللہ. بے طلب دیے جاتا ہے مجھ کو وہ دینے والا، بے طلب دیے جاتا ہے مجھ کو وہ دینے والا، ہاتھ اٹھتے نہیں چولی میری بھر جاتی ہے. اور عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، عصیاں سے گناہوں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، مگر اے رب تو نے کبھی دل آزردہ ہمارا نہ کیا. ہم نے تو جہنم میں جانے کی بہت کی ہے تدبیریں، ہم نے تو جہنم میں جانے کی بہت کی ہے تدبیریں، مگر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا.
تمام حضرات محبت عقیدت کے ساتھ نماز والا درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حاضرین گرامی قدر، محترم بزرگوں اور بھائیوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، آج پہلی بار آپ کی اس مسجد میں حضرت مولانا مفتی منصور صاحب مدظلہ العالی کے حکم پر حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے. تکمیل قرآن مقدس کی یہ مبارک مجلس ہے. میں سب سے پہلے حافظ صاحب جنہوں نے یہاں قرآن کریم سنایا انہیں اور آپ تمام سننے والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی اس سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے. آمین. سامعین محترم، آج کی اس مختصر سی محفل میں نے صرف ایک پوائنٹ ڈسکس کرنا ہے، ایک بات عرض کرنی ہے اور اس پر قرآن و حدیث سے دلائل عرض کرنے ہیں. بس آپ سے اتنی گزارش ہے کہ آپ توجہ فرمائیں، انشاءاللہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا، اور آپ کو کوئی جملہ اچھا لگے، سمجھ میں آئے تو پھر خاموش نہ بیٹھے رہیں، دل کھول کے کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ کہنے پر نہ خرچہ ہے نہ پرچہ ہے بلکہ جنت میں چرچا ہے. تو اس لیے آپ کہہ دیں نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس طرح خاموشی سے آپ نے تلاوت سنی ہے تو مجھے خطرہ ہوا کہ اس طرح کے خاموش مجمع میں تو گفتگو کرنا بڑا مشکل ہے، تو اس لیے آپ بھی بولتے رہیں. سبحان اللہ کہنے پر جنت میں درخت لگتا ہے، تو کم از کم اس محفل کے اختتام پر آپ جنت میں ایک باغ تو بنا کے جائیں نا. سبحان اللہ. تو سبحان اللہ کہنے میں بخل نہیں کرنا ہے، ایک بار سب کہہ دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں نے آپ حضرات کے سامنے جس پوائنٹ پر گفتگو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن عزتیں دینے والی کتاب ہے. قرآن کیا کرنے والی کتاب ہے؟ عزتیں دینے والی کتاب ہے. آپ بولتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا، ایمان تازہ ہوگا انشاءاللہ. قرآن عزتیں دینے والی کتاب ہے. اس مقدس کتاب کے ساتھ جو چیز بھی لگی اللہ نے اسے عزتوں سے نواز دیا. مثال کے طور پر آپ کاغذ کو دیکھیں تو جس کاغذ پہ قرآن لکھا ہے بظاہر قیمت کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑے پیسوں میں آیا ہو، اور آپ کی اردو کی انگلش کی کسی بک پر لگا ہوا کاغذ بظاہر دنیا کی نظر میں بہت زیادہ قیمتی پیپر ہو، لیکن جو کاغذ قرآن کے ساتھ لگ گیا ہے اس کی عزت میں اور اس کاغذ کی عزت میں جو کسی اور کتاب کے ساتھ لگا ہے زمین آسمان کا فرق ہے. وہ کاغذ نیچے بھی گر جائے تو کوئی بات نہیں ہے، اسے ہاتھ ناپاک بھی لگ جائے تو کوئی بات نہیں ہے، اسے بغیر وضو کے چھو لیا جائے تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن جو کاغذ قرآن کے ساتھ لگ گیا ہے اب اس کو یہ عظمت مل گئی ہے کہ اسے ادب سے اٹھایا جاتا ہے، اس کو یہ عزت ملی ہے کہ اسے چوما جاتا ہے، اسے یہ عزت ملی ہے کہ اس کا احترام کیا جاتا ہے، اسے یہ عزت ملی ہے کہ رب العالمین نے اعلان کیا لا یمسہ الا المطہرون،
خبردار اب اس کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن کی برکت سے عزت ملی ہے کاغذ کو، قرآن کی برکت سے عزت ملی ہے کپڑے کو۔ بظاہر تو یہ کپڑا، یہ جو میں نے رکھا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ زیادہ پیسوں میں آیا ہو، اور وہ کپڑا جو قرآن کی چولی بنا ہے ہو سکتا ہے وہ کم پیسوں میں آیا ہو، لیکن اس کپڑے میں اور اس کپڑے میں عزت کا بہت بڑا فرق ہے۔ اس کپڑے سے میں ہر چیز کو صاف کر سکتا ہوں، اسے نیچے بھی پھینک سکتا ہوں، اس کے اوپر پاؤں بھی رکھا جا سکتا ہے، اسے بغیر وضو کے ہاتھ لگانے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جو کپڑا قرآن کے ساتھ ٹچ ہو گیا، جو کپڑا قرآن کے ساتھ لگ گیا، جو کپڑا قرآن کی چولی بن گیا، اب جیسے قرآن کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جائز نہیں، قرآن کی چولی کو بھی بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کی برکت سے کاغذ کو عزت ملی ہے، جس کی برکت سے کپڑے کو عزت ملی ہے، جس کی وجہ سے لکڑی کو اور پلاسٹک کو عزت ملی ہے، جس کے اوپر آپ نے قرآن رکھا ہے اس کو بھی عزت مل گئی ہے، اسے بھی گود میں سجایا جاتا ہے، اس کا بھی احترام کیا جاتا ہے۔ ارے جس کتاب کی برکت سے اللہ نے کاغذ کو عزت عطا فرمائی، جس کتاب کی برکت سے اللہ نے کپڑے کو عزت عطا فرمائی، جس کتاب کی برکت سے اللہ نے لکڑی کو عزت عطا فرمائی، پلاسٹک کی تپائی کو عزت عطا فرمائی، جبکہ قرآن نہ کپڑے کے لیے آیا ہے، نہ کاغذ کے لیے آیا ہے، نہ لکڑی کے لیے آیا ہے۔ ارے جن چیزوں کے لیے قرآن نہیں آیا وہ چیزیں قرآن کے ساتھ مل گئیں تو اللہ کے دربار سے عزت پا گئیں۔ انسان تیرے اور میرے لیے قرآن آیا ہے، جن چیزوں کے لیے نہیں آیا وہ قرآن کے ساتھ ملی تو عزت پا گئی، بلند ہو گئی۔ جب تو اور میں قرآن کے ساتھ اپنا تعلق صحیح معنوں میں جوڑیں گے تو ہم فرشتوں سے بہتر ہو جائیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے، اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، سنو اللہ کے نبی کا فرمان۔ قال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اشراف امتی حملۃ القرآن۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا لوگو اشراف امتی حملۃ القرآن، میری امت کے سب سے زیادہ عزت والے لوگ وہ ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں، جو قرآن کو پڑھاتے ہیں، جو قرآن کو سمجھتے ہیں، جو قرآن کو سمجھاتے ہیں، جو قرآن پر عمل کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میری امت کے سب سے بڑے عزت والے ہیں، اس امت کے VIP لوگ ہیں۔ اور دوسرا فرمان قال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آپ نے فرمایا لوگو تم میں سب سے بہترین وہ انسان ہے جو قرآن پڑھتا ہے اوروں کو پڑھاتا ہے، اللہ اسے سب سے بہترین بنا دیتا ہے۔ میں نے عرض کیا قرآن عزت دینے والی کتاب ہے۔ ارے نادان، اس کی وجہ سے کپڑے کو عزت مل گئی، اس کی وجہ سے کاغذ کو عزت مل گئی، اس کی وجہ سے لکڑی کو عزت مل گئی ہے۔ تو جب اس کے ساتھ لگے گا تجھے بھی اللہ عزتوں سے نواز دے گا، جس کی وجہ سے مکان کو عزت مل گئی ہے، جگہوں کو عزت مل گئی ہے، زمین کے ٹکڑوں کو عزت مل گئی ہے۔ ذرا توجہ کیجئے نا کیسی عزت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن جگہوں پر قرآن پڑھا جاتا ہے، جن کمروں میں قرآن کی تلاوتیں ہوتی ہیں، جن مقامات پر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، جن درسگاہوں میں، جن مکاتب میں، جن خانقاہوں میں، جن کمروں میں، جن بیٹھکوں میں اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، فرمایا یہ جگہیں آسمان والوں کو یوں چمکتی نظر آتی ہیں جیسے زمین والوں کو آسمان کے ستارے چمکتے نظر آتے ہیں۔
جس کتاب کی برکت سے زمین کا ٹکڑا چمک جاتا ہے، جب بندہ اس کے ساتھ لگے تو وہ کیوں نہ چمکے، اسے کیوں نہ عزت ملے. اور یہ عزت اللہ دکھاتا ہے. جن حافظ صاحب نے قرآن سنایا مجھے نہیں معلوم وہ کون سی برادری سے ہیں، لیکن اگر آپ فرض کر لیں کہ قرآن کا حافظ کسی خاندانی طور پر ادنا برادری سے بھی ہوگا نا، تو رب اسے عزت دے گا کہ چودھری صاحب، بٹ صاحب، راجہ صاحب پیچھے کھڑے ہوں گے، مسلح پر وہ کھڑا ہوگا. یہ دنیا کی عزت ہے. اللہ نے دنیا میں بھی اسے بلند کیا ہے. اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ قرآن پڑھیں گے، دین کا علم پڑھیں گے، مدرسے میں جائیں گے، کھائیں گے کہاں سے؟ ارے اللہ دنیا داروں سے کہیں بڑھ کر انہیں عزت سے کھلاتا ہے، اور انہیں اپنی قسمت پر اور اللہ کی تقسیم پر ناز ہونا چاہیے. رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. رب العالمین نے فرمایا زمین پر چلنے والی جتنی چیزیں ہیں ان سب کا رزق ہم نے اپنے ذمے لے لیا ہے، سب کے روزی رساں ہم ہیں. اور جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے ملنے جا رہے ہیں، رب سے باتیں کرنے جا رہے ہیں. آج اچانک سفر ہو گیا، گھر والوں کو بتلانے کا موقع بھی نہیں آیا. اللہ کے کلیم کے دل مبارک میں خیال آیا کہ گھر والوں کو بتائے بغیر آیا ہوں، ان کے کھانے پینے کا انتظام کر کے نہیں آیا، ان کا کیا بنے گا. پیغمبر کے دل مبارک پر اتنا خیال بھی بارگاہ الہی میں محسوس کیا گیا، اور رب العالمین نے محبت کے لہجے میں، ناز کے انداز میں پیغمبر کو تنبیہ فرمائی ہے. کوہ طور پہ پہنچے ہیں، اللہ سے باتیں ہونے لگی ہیں. رب العالمین نے فرمایا میرے کلیم یہ سامنے پڑے ہوئے پتھر پہ ذرا لاٹھی مارنا. موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، پتھر دو ٹکڑے ہو گیا، اور اس میں سے ایک کیڑا برآمد ہوا. فیہ نبت طری، اس کیڑے کے منہ کے اندر سبز پتا موجود تھا. رب العالمین نے فرمایا میرے کلیم اسے ذرا اٹھانا، اپنے کان کے قریب کرنا، یہ آپ کو کچھ کہنا چاہتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اٹھایا، کان کے قریب کیا تو اس کیڑے کی زبان پہ جاری تھا سبحان من یعرفنی وَيَعْرِفُ مَكَانِي وَيَسْمَعُ كَلَامِي وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي. پاک ہے وہ ذات جو مجھے بھی پہچانتا ہے، میری جگہ کو بھی جانتا ہے، اور جب سے میں پیدا ہوا ہوں مجھے رزق دے رہا ہے، کبھی بھولا نہیں ہے. رب العالمین نے فرمایا میرے کلیم تو کیوں فکر مند ہوتا ہے؟ جو تیرا رب کیڑوں کو نہیں بھولتا وہ تیرے گھر والوں کو کہاں بھولے گا؟ یہ کہتا ہے جناب رزق کہاں سے ملے گا، کھائیں گے کہاں سے؟ ارے رازق تو اللہ ہے، لیکن انہیں عزت سے کھلاتا ہے. رزق تو سب کو اللہ دیتا ہے، تقسیم اس کی اپنی ہے. کسی کی ڈپٹی لگائی تو ہل چلا تجھے رزق دوں گا، کسی کی ڈپٹی لگا دی تو گاڑی کی سیٹ پہ بیٹھ کے اسے چلا، رزق تجھے بھی میں دوں گا. کسی کی ڈپٹی لگائی دکان پہ بیٹھ جا، دکان پہ بیٹھ جا، رزق تجھے بھی میں دوں گا. کسی کی ڈپٹی لگائی مکان بنا، رزق تجھے بھی میں دوں گا. ارے سارے شعبے محترم ہیں اللہ کی رضا کے لیے. رزق حلال کوئی جس شعبے میں بھی کماتا ہے اللہ کی نظر میں محترم بنتا ہے. دیکھیے نا جناب اقرا ابن حابس
رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. آپ کے ہاتھ غیر معمولی طور پہ سخت تھے. آپ نے پوچھا اقرا تیرے ہاتھوں میں سختی کیوں ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ رزق حلال کمانے کے لیے ہاتھوں میں ہتھوڑا پکڑ کے پتھر کوٹنے کا کام کرتا ہوں، اس وجہ سے ہاتھ سخت ہو گئے ہیں. آپ نے اقرا ابن حابس کا ہاتھ پکڑا اور اپنی نبوت والی زبان سے یوں چوم لیا اور فرمایا لوگوں جو ہاتھ کسی کے آگے پھیلنے کے بجائے رزق حلال کمانے میں اتنے سخت ہو جائیں ان کا حق بنتا ہے کہ پیغمبر بھی ان کے بوسے لے. اور پھر اقرا ابن حابس کا ہاتھ یوں بلند کیا صحابہ کے سامنے اور فرمایا ہاذی یدن لا تمسہ النار، میرے صحابہ دیکھ لو یہ وہ ہاتھ ہے جسے جہنم کی آگ کبھی نہیں چھوئے گی. سبحان اللہ. تو یوں تو ہر شعبہ محترم جو بھی رزق حلال کمائے گا محنت کرے گا الکاسب حبیب اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا محنت کرنے والا اللہ کا دوست بن جاتا ہے. سارے شعبے محترم ہیں، کسی کو ڈیوٹی لگا دی جناب تو یہ کام کر تجھے رزق دوں گا، دکان پہ بیٹھ جا رزق دوں گا، مکان بنا رزق دوں گا، گاڑی چلا رزق دوں گا. اسے حافظ صاحب کو مولانا صاحب کی ڈیوٹی لگائی، اس کے لیے فیصلہ ہوا میرے بندے تو میرا کلام کھول کے سامنے رکھ لے، اسے پڑھ اور پڑھا تجھے یہاں عزت والا رزق دوں گا. اور یہ وہ تقسیم ہے. امام شافعی رحمہ اللہ جھوم کے فرمایا کرتے تھے رضینا قسمت الجبار فینا، رضینا قسمت الجبار فینا، لنا علم وللجہال مال، فإن المال ذل زائل، فإن العلم باق لا يزال. امام شافعی جھوم جھوم کے فرمایا کرتے تھے ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں. اللہ نے دنیا داروں کو مال عطا کیا، ہمیں علم کی دولت عطا فرمائی، اس لیے کہ مال تو ڈھلتی چھاؤں ہے، آج ہے کل نہیں ہوگا. علم وہ دولت ہے جس پہ کبھی زوال نہیں آئے گا. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں قرآن عزتیں دینے والی کتاب ہے. اس کے ساتھ جو بھی لگا اس نے عزت پائی ہے، اس کو رب نے بلند کر کے دکھایا ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی 20 مثالیں ہیں، لیکن آج لوگ کہتے ہیں جی صحبت نبی کی برکت سے صحابہ کرام کو اللہ نے عزت دی. اس میں کوئی شک نہیں ہے. آج کے دور میں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا تو محال ہے. ٹھیک ہے کوئی منصب صحابیت پہ تو نہیں پہنچ سکتا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہزاروں اربوں خربوں ولی مل کر بھی کسی ادنا صحابی کی ڈیوٹی کے ساتھ لگنے والے ذرے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. صحابہ کرام کی نرالی شان ہے، لیکن بعد والوں میں بھی جس نے قرآن سے اپنا تعلق جوڑا ہے نا اللہ نے اسے بھی بلند کر کے دکھایا ہے. یوں نہیں ہے کہ وہ پست رہ گیا. میں بالکل قریب کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، قرآن کے ساتھ لگنے کی برکت سے اللہ نے کیسے عزت دی ہے. بالکل ماضی قریب میں ایک شخص گزرے ہیں جن کا نام ہے قاری فتح محمد صاحب پانی پتی رحمہ اللہ. یہ یہاں ہندوستان کے انڈیا کے تھے، ماضی قریب کے ہیں بالکل. ان کا کیا ہوا، بچپن میں پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی آنکھوں سے معذور تھے میری طرح، اور پیدا ہوتے ہی والد کا انتقال ہو گیا. ابھی آپ دیکھیں نا، بندہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو نظر نہ آتا ہو تو پہلے ہی لوگ کہتے ہیں بیچارہ کسی کام کا نہیں ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں خود ایسے ہوں تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میری توہین ہو گئی، میں اپنی مثال دے رہا ہوں. بچہ پیدا ہو اس کو نظر کچھ نہ آتا، وہ کہتے ہیں کسی کام کا نہیں، اس کو تو نظر ہی کچھ نہیں آتا.
اور پھر والد اس کا سہارا بنتا ہے، اگر وہ بھی نہ رہے تو پھر تو دنیا کی نظر میں اس کا سب کچھ لٹ گیا نا، کہ نہ نظر ہے نہ والد ہے جو انگلی پکڑ کے چلے. ماں بیچاری کب تک چلے گی، کہاں تک اس کے ساتھ جائے گی؟ بظاہر تو جو دنیا کے اندر آگے بڑھنے کے سبب تھے وہ سارے ختم ہو گئے. اور فتح محمد صاحب کے حالات میں لکھا ہے کہ ان کی ماں انہیں مسجد میں قاری صاحب کے پاس چھوڑ کے آتی، بیچاری سادی سیدھی سادی خاتون تھی، ان پڑھ. قاری صاحب کے پاس چھوڑ کے آتی اور کہتی فتح پڑھ لے، میں مر جاؤں گی تو تجھے کون پوچھے گا. تقدیر مسکرا رہی تھی کہ جس کا کلام پڑھا رہی ہے وہ رب خود پوچھ لے گا. وہ کہتی تھی اپنے سیدھے سادے لہجے میں دیہاتن خاتون کہ میں مر جاؤں گی تو تجھے کون پوچھے گا. پھر وہ قاری فتح محمد صاحب نے قرآن پڑھا اور اس شخص کی زبان پر قرآن ایسے جاری ہوا کہ دن کو قرآن، رات کو قرآن، اٹھتے قرآن، بیٹھتے قرآن، چلتے قرآن، پھرتے قرآن، جاگتے قرآن، اور رات کو نیند میں آنکھ بند ہوتی تب بھی ان کی زبان پہ قرآن جاری ہوتا. ان کے حالات میں لکھا ہے کہ عشاء کے بعد سوئے، ان کی زبان پہ قرآن جاری ہوا اور صبح فجر کے وقت جب اٹھے نا، بیدار ہوئے تو 22 پارے پڑھ چکے تھے. ایسا قرآن جاری ہوا اس شخص کی زبان پر. اور ایسی ایسی انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. شاطبی کی شرح لکھی ہے. شاطبی وہ کتاب ہے جس میں علامہ شاطبی نے قرات سبع کو بیان کیا ہے، یہ اہل علم سمجھ سکتے ہیں. اس کی حضرت نے شرح لکھی جس کا نام ہے عنایات رحمانی. وہ عجیب شرح ہے، علماء حیران ہو جاتے ہیں اسے پڑھ کے. بہرحال قاری فتح محمد صاحب نے قرآن پڑھا، اللہ نے عزت دی اور آپ کے دنیا میں ہزاروں شاگرد بنے. اور پھر ایک وقت آیا کہ تقدیر قاری فتح محمد صاحب رحمہ اللہ کو یہاں سے اٹھا کر مدینہ طیبہ لے گئے. سبحان اللہ. ایک بار پھر کہہ دیں سبحان اللہ. جسے ماں نے کہا تھا میں مر جاؤں گی تو تجھے کون پوچھے گا، رب بتلا رہا ہے. ہم ہیں نا پوچھنے والے، قرآن کو اتارنے والے ہم جو ہیں، ہم پوچھ لیں گے. ایک نابینا یتیم بچے کو اللہ نے ہندوستان کی سرزمین سے اٹھایا، مسجد نبوی کی سرزمین پر بٹھا کے کہا، تقدیر مسکرا کے کہتی ہے اب یہاں بیٹھ کے میرا کلام پڑھا، تجھے مزہ آئے گا. پھر وہ قرآن پڑھاتے رہے مسجد نبوی میں. اور ایک وقت آیا کہ وہیں قاری صاحب کا انتقال ہوا. اور جب قاری صاحب کی وفات ہوئی نا تو شیخ عبد الرحمن حذیفی مدد اللہ العالی مسجد نبوی کے امام تشریف لائے اور حضرت کی پیشانی سے کپڑا ہٹایا اور پیشانی کو چوم کے فرمایا واللہ مات ابی، اللہ کی قسم آج میرا روحانی باپ دنیا سے چلا گیا. شیخ عبد الرحمن حذیفی بھی حضرت کا شاگرد تھا، جسے ماں نے کہا تھا میں مر جاؤں گی تجھے کون پوچھے گا. وہ قرآن کے ساتھ لگا تو اللہ نے مسجد نبوی کے امام کو بھی اس کا شاگرد بنا دیا. وہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا ہے. پھر ایک وقت آیا کہ مسجد نبوی میں 10 لاکھ انسانوں نے قاری صاحب کا جنازہ پڑھا. اور پھر قاری صاحب کی میت جو اٹھی تو انہیں دفن کے لیے، آرام کے لیے جنت البقیع کی زمین مل گئی. اور پھر عجیب اتفاق ہے، جنت البقیع کی زمین ملی اور جنت البقیع میں امام نافع کے قدموں میں جگہ مل گئی. سبحان اللہ. اور آپ کو شاید علم نہیں امام نافع کون ہے. قرآن سبا میں سب سے پہلے قاری امام مدینہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر قرآن پڑھاتے. علامہ شاطبی نے ان کے متعلق کہا ہے وَأَمَّا الْكَرِيمُ السِّرُّ فِي الطِّيبِ نَافِعٌ فَذَاكَ الَّذِي اخْتَارَ الْمَدِينَةَ مَنْزِلًا، کہ خوشبو میں عمدہ راز والے نافع تھے جنہوں نے مدینہ منورہ کو اپنے لیے رہائش گاہ بنایا. ان کی کرامت یہ تھی کہ جب بھی یہ قرآن پڑھتے نا تو پوری فضا میں خوشبو مہک جاتی.
قاری فتح محمد صاحب کو ان کے قدموں میں جگہ ملی. یہ کیسے بندے تھے؟ جب بھی قرآن پڑھتے خوشبو مہک جاتی. شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت آپ منہ میں کوئی خاص قسم کی الائچی رکھتے ہیں یا کوئی خاص قسم کی دوائی رکھتے ہیں جس کی وجہ سے جب بھی آپ قرآن پڑھتے ہیں خوشبو آتی ہے؟ تو حضرت نے فرمایا اولاً تو کہ اسے رہنے دیں، یہ راز آپ رہنے دیں. لیکن جب شاگردوں نے اصرار کیا تو پھر فرمایا کہ اچھا اگر تمہارا اصرار ہے نا تو پھر سنو. اصرار کے حافظ اسرار صاحب کے ختم کی تکمیل پر امام نافع سے کیا جانے والا اصرار بتلا رہا ہوں. کہا کہ اگر تمہارا اصرار ہے کہ میرے منہ سے خوشبو کیوں آتی ہے پھر سنو. فرمایا ایک دن یہاں جو میں مسجد نبوی میں قرآن پڑھتے پڑھتے پڑھاتے سو گیا نا تو خواب میں رحمت للعالمین مسکراتے ہوئے تشریف لائے. سبحان اللہ. اللہ ہم سب کو خواب میں حضور کا دیدار نصیب فرمائے. آمین. اور یہ گارنٹی ہے بخاری شریف. سنو یہ حدیث بھی سن لو. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل فی صورتی. فرمایا لوگو جس شخص کو خواب میں میری زیارت ہو گئی وہ یقین کر لے کہ اس نے مجھ محمد کو دیکھا ہے، اس لیے کہ میری صورت میں اتنا کمال ہے. شیطان سب کی صورت بنا سکتا ہے، میری صورت کبھی نہیں بنا پائے گا. اللہ ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے. آمین. امام نافع فرمانے لگے بچوں میں جو سو گیا خواب میں رحمت للعالمین مسکراتے ہوئے تشریف لائے اور آپ نے فرمایا نافع تم جو میری مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھاتے ہو مجھے بہت اچھے لگتے ہو، لو اپنے منہ کو میرے قریب کر دو، میں محمد تیرے لبوں کو چومنا چاہتا ہوں. فرمایا جب سے حضور نے خواب کے عالم میں میرے ہونٹوں پر بوسہ دیا ہے تب سے جب بھی قرآن پڑھتا ہوں اللہ فضاؤں کو معطر کر دیتا ہے. امام نافع کے قدموں میں قاری صاحب کو جگہ مل گئی اور امام نافع کو امام مالک کے قدموں میں جگہ مل گئی اور امام مالک کو جناب عثمان کے قدموں میں جگہ مل گئی. سارے قرآن کے عاشق اللہ نے اکٹھے کر دیے. پہنچی وہاں خاک جہاں کا خمیر تھا. قاری صاحب امام نافع کے قدموں میں اور امام نافع امام مالک کے قدموں میں اور امام مالک جناب عثمان کے قدموں میں. سارے قرآن کے عاشق اکٹھے ہو گئے. حضرت عثمان کون ہے؟ جس نے جان دی قرآن پڑھتے ہوئے، جس کا خون آج بھی قرآن کے ورقوں پر موجود ہے اور 40 دن بھوک اور پیاس کی شدت میں تڑپ کر بھی جس نے تلاوت نہیں چھوڑی ہے وہ عثمان ہے. ایک جھلکی دے رہا ہوں. لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عُثْمَانٌ. آپ نے فرمایا ہر نبی کا جنت میں ایک خاص ساتھی ہوگا، میرا ساتھی جنت میں عثمان ہوگا. یہ عثمان ابن عفان مظلوم صحابی ہے جس پر 40 دن تک پانی بند کر دیا گیا. ارے سنیو تم سے بھی شکوہ کرتا ہوں، تم بھی ایک ناانصافی کرتے ہو. 3 دن کے مظلوم جن کے اوپر کربلا میں 3 دن پانی بند کیا گیا، جناب حسین ابن علی، ان کی محبت میرا ایمان، ان کا احترام میرا ایمان، ان کی مظلومیت بھی میرے ہاں مسلم ہے، لیکن تم بے انصافی یہ کرتے ہو. 3 دن کے مظلوم جناب حسین کو تو یاد کرتے ہو، 40 دن کے مظلوم جناب عثمان کو کیوں بھول جاتے ہو؟ 40 دن تک بھوک اور پیاس کی شدت میں تڑپ کر جس نے تلاوت قضا نہیں کی، نماز قضا نہیں کی، عبادت میں کمی نہیں آنے دی. دیکھیے نا حضرت عثمان کی اسیری کو آج 40واں دن ہے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج 40 قرآن مکمل کر کے 41 بار قرآن شروع کرنے لگے ہیں. مشکل میں جس نے تلاوت قضا نہیں کی ہے
دشمن سر پہ ہے، وہ حضرت عثمان کے خون کے پیاسے ہیں، موت کو سامنے دیکھ کر بھی تلاوت قضا نہیں ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ اب 40 بار قرآن مکمل ہو چکا ہے، 41ویں مرتبہ آغاز ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ عثمان کی زبان پہ قرآن جاری ہے، اتنے میں باغی دیوار پھلانگ کے اندر آ گئے، اور بدبخت نے جب پہلا نیزہ مارا، عثمان کے جسم سے خون کا فوارہ نکلا تو وہ قرآن کے ورقوں میں سما گیا۔ قرآن کی آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ پہلے پارے کے آخری رکوع کی آیت ہے۔ اس پر حضرت عثمان کے خون کے قطرے گرے ہیں، جو ترکی کی میوزیم میں آج بھی اس جگہ قرآن کی اس آیت پر خون عثمان چمک رہا ہے۔ اور پھر جب اس نے وار کیے، عثمان زخموں سے چور ہو کر قرآن کے دامن میں جا گرا ہے۔ ارے آخری وقت میں عثمان نے قرآن کے دامن میں گر کر اپنے عمل سے بتلایا کہ قرآن سے وفا یوں کی جاتی ہے۔ حضرت عثمان قرآن کے دامن میں شہید ہو گئے۔ اللہ نے یہ عزت عطا فرمائی، جب اللہ کی عدالت لگے گی، قیامت کا میدان سجے گا، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اللہ اپنی شیان شان جاہو جلال کے ساتھ اپنی عدالت میں آئے گا، لوگ اپنے اپنے اعمال پر، اپنی اپنی نیکیوں پر گواہیاں لائیں گے، برائیوں پر بھی گواہیاں پیش ہوں گی، نیکیوں پر بھی گواہیاں پیش ہوں گی۔ ارے خوش قسمت انسانوں کے حق میں نیکیوں پر گواہیاں لگیں گی، گواہیاں پیش ہونے لگیں گی۔ ارے شہداء آئیں گے، شہداء آئیں گے، کسی شہید کی شہادت کی گواہی مسجد نبوی کا مصلی دے گا، کسی شہید کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا، کسی شہید کی شہادت کی گواہی احد کا میدان دے گا، کسی شہید کی شہادت کی گواہی تبوک کا میدان دے گا، کسی شہید کی شہادت کی گواہی قادسیہ و یرموک کا میدان دے گا، کسی شہید کی شہادت کی گواہی بالا کوٹ کا میدان دے گا، کسی شہید کی شہادت کی گواہی لال مسجد کی سرزمین دے گی، کسی شہید کی شہادت کی گواہی جھنگ کی گلیاں دے گی۔ ارے مختلف شہداء کی شہادتوں پر گواہیاں لائی جائیں گی، کسی شہید کی شہادت کی گواہی تیر و کمان دے گا، خون گریبان دے گا۔ عثمان وہ عزت والا انسان ہے جس کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا۔ سبحان اللہ۔ میں نے عرض کیا نا، قرآن عزت دینے والی کتاب ہے۔ قرآن کو گلے لگا کر عثمان شہید ہو گیا، قیامت کے دن قرآن اللہ کی عدالت میں گواہی دے گا، یا اللہ اس نے مجھے پڑھتے ہوئے جان تیرے حوالے کر دی۔ ارے پیغام یہ ہے کہ ہم بھی قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، اپنے بچوں کو بچیوں کو قرآن پڑھاؤ۔ آپ کے مرنے کے بعد یہ ABC پڑھیں گے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے آپ کی قبر ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اور یہ بھی بات یاد رکھو، مرنے والوں کو اصالہ ثواب بھی کیا کرو۔ اور میں آپ کو ایک نسخہ بتلا رہا ہوں جو سب کر سکتے ہیں۔ یہ میرے بزرگ بوڑھے بوڑھے بابے جو قرآن نہیں پڑھے ہوئے، یہ کہتے ہیں جی ہم کیسے اصالہ ثواب کریں۔ ایک بات یاد رکھو، 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے تم اصالہ ثواب کرو، اللہ تمہیں پورے قرآن کا ثواب دے گا۔ اور ایک اس سے بھی اگلی بات سنو، 11 بار سورہ اخلاص پڑھ کے دنیا جہان کے مردوں کو اصالہ ثواب کرو۔ کتنی بار؟ 11 بار سورہ اخلاص پڑھ کے دنیا جہان کے جتنے مسلمان مرد عورتیں دنیا سے جا چکے ہیں نا، سب کو اصالہ ثواب کرو۔ اللہ کیا دے گا؟ جتنا ان سب کو ثواب عطا فرمائے گا، اتنا تجھ اکیلے کو بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے ایسا کریں گے نا انشاءاللہ، روزانہ کی بنیاد پر۔ یاد رکھنا، جو آپ کے عزیز و اقارب والدین دنیا سے چلے گئے نا، ان کو اصالہ ثواب تو ہمارا حق ہے۔ اور قانون یاد رکھو،
ایصال ثواب سالانہ اور ماہانہ کی بنیاد پر نہیں ہوتا، ایصال ثواب روزانہ کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ مرنے والے کا اتنا حق ہے کہ سال کے بعد اس کا ایک دن منا لیا جائے یا 40واں کر دیا جائے تو بس چھٹی ہے، اتنا حق ہے والدین کا۔ یہ بھائی حق ہے کہ ہر روز اپنے والدین کو، عزیز و اقارب جو دنیا سے چلے گئے، انہیں کچھ نہ کچھ پڑھ کر یہاں سے گفٹ بھیجا جائے۔ تو انشاءاللہ کریں گے نا، اپنے بچوں اور بچیوں کو حافظ بناؤ گے انشاءاللہ۔ بس آج کی محفل میں اتنا ہی کافی ہے۔ میں لمبی گفتگو کا قائل بھی نہیں ہوں کہ لوگ تھک جائیں اور کہیں آئندہ اس مولوی کو نہیں بلانا، یہ جان ہی نہیں چھوڑتا۔ تو ایسا تو کرتے